السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 29 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان نامی بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد انہ اواب، بے شک سلیمان علیہ السلام بہت اچھے بندے تھے اور بے شک وہ اللہ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کے وقت اصیل قسم کے عمدہ گھوڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پس بے شک میں نے پسند کیا ہے حب الخیر، مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردے میں۔ یہ سورہ مبارکہ، اس میں 3 انبیاء علیہ السلام کے قصے ایسے ہیں جن کے متعلق بنی اسرائیلی روایات میں بہت سے من گھڑت قصے لکھے گئے ہیں، اور وہ تمام ہی واقعات جو بنی اسرائیلی روایات میں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے خلاف ہیں، جن میں سے ہم نے ایک تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیا کہ اسرائیلی یہ آپ پر تہمت لگاتے تھے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور پھر اس کو ہتھیانے کی کوشش کی تو یا ہتھیا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنبیوں کا واقعہ جو تھا ان کے سامنے پیش کر کے ان کو تنبیہ دی۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کا تذکرہ پچھلے سبق میں ہو چکا ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی ایک بڑی عجیب و غریب حکومت تھی، اس وجہ سے وہ لوگ ان کے اوپر بھی کوئی قسم کی تہمت نہیں لاتے تھے۔ ایک طرف سے ان پر جادوگر کا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ اللَّهَ كَفَرَ، کہ جادو تو ایک قسم ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا، یعنی ایک طرح کی یہ تھی۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی تہمت وہ لگاتے ہیں۔ یہ آیات بیش تک ہم نے پڑھی ہیں، اس میں بھی ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑوں سے دوڑ رہے تھے، گھوڑے دوڑتے گئے حتی توارت بالحجاب، یہاں پر یہ گھوڑا دیکھنے میں اور اندر پردے میں چھپ گیا۔ حالانکہ گھوڑے یہ غیر عاقل ہیں اور غیر عاقل کی جمع پر مؤنث کا فعل لایا جاتا ہے، تو یہاں توارت ان گھوڑوں کی جماعت کے متعلق ہے، نہ کہ سورج کے بارے میں۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے مال کی محبت کو پسند کیا، یہاں ہے عن ذکر ربی، یعنی اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، لیکن وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ رب کے ذکر کو چھوڑ کر میں نے مال کی محبت کو پسند کیا، تو گویا اس محبت کی وجہ سے میری عصر کی نماز رہ گئی، اور انہوں نے تلوار منگوائی اور کہا کہ ان گھوڑوں کو مجھ پر لوٹاؤ۔ تو جب وہ گھوڑے لوٹائے گئے، دوبارہ ان کے سامنے سے گزرے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، جس کا یہ الفاظ اگلی آیت میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ ردوہا علیہ، کہ گھوڑوں کو مجھ پر لوٹاؤ، واپس لوٹاؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو سلیمان علیہ السلام مسح یعنی ہاتھ پھیرنا شروع ہوئے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر۔ اب ان آیات میں نہ تو کہیں نماز کا تذکرہ ہے، نہ ہی سورج کے غروب ہونے کے کوئی یہاں الفاظ ملتے ہیں، اور نہ ہی ہاتھ پھیرنے سے مراد تلوار کا کوئی لفظ یہاں موجود ہے، قرینہ ہی نہیں ہے۔ تو بہت سی تفاسیر جو یعنی ضعیف روایات سے کی گئی ہیں وہ اگرچہ ہیں، لیکن ابن حزم اور اس طرح کے بڑے بڑے مفسرین نے اس تفسیر کا انکار کیا، اور انہوں نے یہ بات دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو صبر دلا کر ان نبیوں کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، تو پھر جس کا نمونہ پیش کیا جائے اس کی اچھائی بیان کی جاتی ہے، برائی نہیں بیان کی جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی تقریباً 11 اوصاف ذکر کیے، اور یہاں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو شروع میں ہی فرما دیا
کہ نعم العبد، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، اور دوسری تعریف یہ کرنا بھی کہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ پھر اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ کہ ان کے لیے ہمارے پاس درگاہ ہیں اور لوٹ کر جانے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ تو پھر یہ بیت المال کے گھوڑوں کو قتل کرنا یہ کوئی جرم مسلمان انسان کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بیت المال کی ہر چیز جو بادشاہ یا نبی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی بیت المال کی طرف نہیں کرتے تھے، یہ عوام کی امانت ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اتنے قیمتی گھوڑوں کو قتل کر ڈالا؟ یہ بات ہی غلط ہے۔ بات اصل میں صرف وہی ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ نبیوں پر تہمت لگانا یہ یہودیوں کی عادت ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ یہاں بس یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک طرف جہاں وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، دوسری طرف وہ جہاد کے بھی بڑے شائق تھے، بہت وہ جذبہ تھا ان کے اندر جہاد، اور انہوں نے کئی قوموں کے ساتھ اور کئی قبیلوں کے ساتھ جہاد کیا۔ انشاءاللہ سورہ سبا کا ذکر بھی آتا ہے قرآن مجید میں سورہ سبا میں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک علاقہ کو بھی مسلمان کیا جو علاقہ فتح کیا۔ تو ان جہاد کے اور ان ساری مہمات کے لیے جو گھوڑے انہوں نے پال رکھے تھے، جن کو سرحنات میں سجایا گیا تھا، ورنہ وہ گھوڑے ہیں کہ وہ عام طور پر تین پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب بھاگتے ہیں تو کئی میل تک بھاگتے ہیں اور ساتھ نہیں چلتے۔ ان کو خاص طور پر آزادی جیسی جو نماز کی جاتی ہے، خاص لڑائی جہاد میں ہوتا ہے، وہ نہیں ان گھوڑوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر انہوں نے قتل کر ڈالا ہو؟ نہیں، بلکہ انہوں نے جب ان کا وہ دوڑ کا مقابلہ دیکھا تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب کے ذکر کے لیے، اپنے رب کے حکم پر جہاد کے لیے اس خیر کو میں نے پسند کیا۔ یعنی مال کے اندر جانور بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر کا لفظ مال کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور مال میں جانوروں کا کاروبار یا جانوروں کو پالنا، اسی طرح کھیتوں کا، باغوں کا سلسلہ، روپیہ پیسہ، ان ساری چیزوں پر قرآن مجید میں خیر کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے ذکر کے لیے اور اس کی عبادت کے طور پر جہاد کے لیے میں نے اس مال کو پسند کیا۔ یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کو اتنی خوشی ہوئی ان کی کہ یہ بہت اچھی قسم کے ہیں کہ فرمایا ردوہا علی، دوبارہ لاؤ۔ جب دوبارہ لایا گیا فطفق مسحا بالسوق، تو وہ ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع ہوئے، والاعناق، اور ان کی گردنوں پر۔ یعنی گھوڑے کے ساتھ پیار انہی جگہوں پہ کیا جاتا ہے، گردن پر تھپکی یا ٹانگوں کے اوپر۔ تو اس طرح سے انہوں نے جہاد کے لیے جو کوشش کی تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو ترغیب دلائی کہ آپ کو بھی اگلی زندگی میں جہادی مہمات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آگے سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ذکر ہے، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَفَصَّلْنَا الْخِطَابَ اور البتہ تحقیق بلا شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہدایت وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا اس کی پشت پر ایک الہام، ثم أنار، پھر انہوں نے دوسری طرف رجوع کیا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ فرمانے لگے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، وہب لی، اور مجھے عطا فرما، ملکن، ایسی بادشاہت، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ان دو آیتوں میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام گھڑ سواری، گھوڑے اور جہاد اور مجاہدین کے ساتھ بہت لگاؤ رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی جتنی بیویاں تھیں کہ اگر میں ان سب کے ساتھ صحبت کروں اور اللہ تعالیٰ بعض ان میں سے ان کو چھوٹا بنا فرمائے جو خالص ہو، یعنی گھوڑے سواری کرنے والا ہو، مجاہد ہو، تو میرے اپنے بیٹوں کی ایک فوج بن جائے۔ اس وقت ان کی
یا پھر بچے چلی گئی، لیکن وہ انشاءاللہ تمہیں بھول گئے۔ تو تب پھر انہوں نے ملاقات کی، لیکن اللہ کی قدرت کہ کوئی بھی بیوی نہیں سوائے ایک کے، اور اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ یعنی اپاہج تھا، وہ صحیح نسل والا نہیں تھا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی، قال رب اغفر لی۔ حالانکہ یہ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن نبیوں کے لیے شریعت کی سختی عوام کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کی پابندی عام لوگوں سے بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ان سے تھوڑی سی کسی نفلی کام میں بھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، ہوائیں ان کے لیے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ بچہ یہ اپاہج ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ اس بادشاہت کا اختتام مجھ پر ہی کر دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اگر کوئی ان ساری چیزوں کے اوپر ان کی تسخیر کا وہ مالک بنے تو وہ سیدھا رہے یا نہ رہے۔ تو اس لیے اس کا اختتام مجھ پر ہی کر دو۔ فرمایا انما تعلم الوحید، اللہ نے صرف تو ہی عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَتْ، بس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے آدمی کے پاس چلتی تھی، حیث اصاب، جس میں بھی وہ ارادہ کرتے تھے جانے کا۔ یعنی یہ چیزیں ان کو ان کی دعا کے بعد نہیں ملی، یہ پہلے ان کے پاس موجود تھی، اسی لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس بادشاہ کا اختتام مجھ پر ہی کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، یعنی بہت سے شیاطین، بنا یہ بھی جمع کا لفظ ہے، یعنی عمارتوں کو بنانے والے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ یعنی بہت اچھی طرح سے عمارتوں کو بنانے والے۔ غواص یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بہترین طریقے سے وہ غوطہ لگاتے تھے اور بہت سے قیمتی ہیرے جواہرات اور دیگر اشیاء پانی کے اندر، سمندر کے اندر سے نکال لاتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع فرمان کر دیا۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جکڑے ہوئے سنگلوں میں، یعنی جو سرکش ہو جاتے تھے ان کو بعض اوقات سنگلوں میں جکڑ کر ان سے کام لیا جاتا تھا یا ان کو قید کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہے ہماری عطا، یعنی یہ سب کچھ ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، اب تم چاہو تو فامنن لوگوں پر بطور احسان ان کو دے دو، او امسک یا روک رکھو بغیر حساب کے، یعنی یہ سب چیزیں تمہارے پاس ہیں، ان کو جیسے چاہو اس کے مطابق تم ان کو استعمال کر سکتے ہو، سونا چاندی ہیرے جواہرات دوسروں کو بھی دو، جو بادشاہیت کی ضرورتیں ہیں ان میں بھی خرچ کرو، جیسے بھی تم استعمال کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس ضرور درجات ہیں اور لوٹ کر جانے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، یہ تیسرا واقعہ ہے، تیسرے نمبر پر کہ سیدنا ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اور ذکر کیجیے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا جب اس نے اپنے رب سے پکارا کہ بے شک مجھے شیطان نے چیڑ لیا بنصب تکلیف کے ساتھ، وعذاب اور دکھ کے ساتھ، ایڑ سے جھوری ڈال کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ایڑی مارو۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ غسل کرنے کی جگہ ہے اور ٹھنڈا ہے، وشراب اور پینے کے لیے ہے۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ عراق میں
سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو مسکن تھا وہاں زیر زمین پانی نہیں بلکہ تیل ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کسی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور شیطان نے ان کی مال و دولت اور ان کی چیزوں کو ضائع کر دیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کسی آزمائش کی وجہ سے ان کے نوکر چاکر غلام بیویاں سب ان میں سے اکثریت جو تھی وہ ہلاک ہو گئی اور یہ عرصہ دراز تک بیمار رہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، تو جب پاؤں انہوں نے مارا تو پانی جاری ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ غسل کرنے کی جگہ ہے اور ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے، یعنی اس سے غسل بھی کرو اور پیو بھی۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے جب اس سے غسل کیا اور اس کو پیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے عطا کیا اس کو اس کا اہل اور اتنے ہی اور، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ اور یہ نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ اور پکڑو اپنے ہاتھ میں ایک گٹھا پس اس کو مار دو، اور اپنی قسم کو ولا تحنث اور اپنی قسم کو نہ توڑو۔ انا وجدناہ صابرا بے شک ہم نے اس کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد بہت ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی اور بہت سی دولت عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے اوپر سونے کی چیزوں کی بارش برسی اور وہ غسل چھوڑ کر ان کی چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ تم اتنی دیر کھانے میں کافی نہیں کہ تم غسل چھوڑ کر اپنی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے ہو۔ تو سیدنا یعقوب ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ تو مجھے جو بھی عطا کرے میں اس کا مستغنی نہیں ہو سکتا، جس وقت کی مجھے ضرورت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے نہیں مجھے پاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات نقل فرمائی ہے مسلم سے۔ تو یہاں بھی سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات سے بہت سی باتیں ذکر کی گئی ہیں، مثلاً کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، کسی نے کہا ان کے جسم کا گوشت جھڑ گیا، کسی نے کہا وہ 18 سال بیمار رہے، کسی نے کہا 3 سال بیمار رہے، کسی نے کچھ کہا۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ ان کی بیوی لوگوں کے کام کر کے کما کے لاتی تھی اور ان کو روٹی کھلاتی تھی اور ان کے ساتھ لڑ پڑے تو قسم کھا لی کہ میں ٹھیک ہوا تو تمہیں کوڑے ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو کوڑے نہ مارو بلکہ ایک گٹھا جس میں 100 تنکے ہوں وہ پکڑ کے مار دو۔ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ اللہ کے نبیوں پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی آزمائش جس میں ذلت ہو وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہیں دیتے۔ اللہ اپنے نبیوں کو ہمیشہ پوری قوم پر باعزت ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام پر ایسی بیماری آئی ہو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ ان کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا گیا؟ کیا ان کے خاندان کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے خاندان اور ان کے علاقے کے لوگوں نے اس قدر دشمنی کی، لیکن ایسی ذلت کا موقع تو ان کے ساتھ بھی نہیں آیا، تو سیدنا ایوب علیہ السلام پر کیسے آ سکتا تھا؟ صحیح بات یہی ہے کہ ابن حزم نے ان تمام روایات کا انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیماری ان پر ضرور آئی، لمبی آئی، بہت شدت کی آئی، لیکن ایسی نہیں کہ جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اور پھر یہ جو گٹھا ہے اس کو بیوی کو مارنے کا تذکرہ قرآن مجید میں نقلی طور پر مصنوعی کے لحاظ سے کہیں بھی نہیں ملتا۔ بس یہ ہے کہ وہ بیان مرد کسی کے ناراض تھے اور اس ناراضی پر انہوں نے اس کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی اور بعد میں سوچا کہ یہ اس کو تکلیف ہوگی لیکن خود بھی قسم کھائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حل بتایا کہ قسم کو نہ توڑو اور ایک گٹھا ایسا رکھو، ایک دفعہ ہوتا ہے 1000 ہو اس میں 100 تنکے ہوں یا کچھ تنکے ہوں گٹھا۔ تو اس میں زندگی کا تذکرہ تو ہے ہی۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں جو نبیوں پر تہمت لگا کر یا ان کی ذلت اور رسوائی کی باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں۔ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی
کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام پر بیماری کی شدت تھی اور ان کا صبر ایسا زبردست تھا کہ ضرب المثل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں نمونہ رکھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شدت کے موقع پر جب آپ اپنی قوم کی طرف سے انتہائی پریشان تھے، ان نبیوں کے واقعات سنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر عظیم دیا، اور صبر عظیم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت فرمائی۔ آگے کچھ نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ مجمل طور پر کرتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ذکر کرو ہمارے بندوں کا، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا۔ اولی الایدی، جو ہاتھوں والے تھے، یعنی یہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ اولی العید کا معنی قوت، جسمانی قوت، پھر قوت بلاغت، پھر اسی طرح ہر قسم کی قوت اس میں ذکر ہو جاتی ہے۔ والابصار، اور آنکھوں والے، یعنی صاحب بصیرت تھے، بہت عقل مند تھے، باشعور لوگ تھے یہ۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى، بے شک ہم نے ان کو خالص کر دیا، آخرت کے گھر کے لیے خالص کر لینا، یا چن لیا، آخرت کے گھر کے لیے چن لیا، یعنی یقین بات بیکار ہوتا، جو دنیا کے تمام رسولے ہیں ان کو نبھانے کے ساتھ ساتھ بہت ہی عبادت گزار تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے پاس ضرور چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں سے، الطاہرین مطہرات کی جمع ہے، یعنی چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں یہ شامل ہے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذکر کرو اسماعیل علیہ السلام کا اور یسع علیہ السلام کا اور ذا الکفل کا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب ہی بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ہے ان نیک لوگوں کا ذکر۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے لوٹ کر جانے کی بہت ہی اچھی جگہ ہے، یعنی ان سب لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جنت ایک بہترین جگہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چند صفات ذکر کی ہیں، انشاءاللہ کل ان کا ذکر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔